فرحان منہاج کا سلام ہو۔ گفتگو کریں گے پاکستان کے پہلے ریئلٹی شو جس میں 4 کپل ڈیٹنگ کے حوالے سے آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، آپس میں ایک ریزورٹ میں جو 100 اقساط پر مشتمل یہ ریئلٹی شو جسے عمر عائشہ ہوسٹ کر رہی ہیں، جو کہ آن لائن ڈیجیٹل میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے، جہاں لباس کے حوالے سے، جہاں اس پورے مناظر کے حوالے سے اور اس شو کے جو پورا مواد ہے اس حوالے سے سنجیدہ نوعیت کے سوالات پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستان کی باشعور عوام نوجوان سن رہے ہیں، اور اسے ایک طرح کا پاکستان کے معاشرے میں ڈیٹنگ کے کلچر کو فروغ دینے اور بغیر شادی کے کپلز کے تعلقات قائم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو مغربی کلچر ہے وہ ہمارے کلچر میں فروغ دینے کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اس آن لائن ڈیٹنگ شو کے حوالے سے جو لازوال عشق کے نام سے آن لائن ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ نشر ہو رہا ہے، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست لازوال عشق کے حوالے سے جو درج ہوئی تھی، اس اہم درخواست کو جسٹس ارباب طاہر نے منظور کر لیا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر نے یہ درخواست امن ترقی پارٹی کے چیئرمین فائق شاہ کی جانب سے جو درج ہوئی تھی اسے منظور کیا ہے، جس میں فائق شاہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس شو کا مواد پاکستان کی سماجی اور اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ درخواست گزار نے کے مطابق لازوال عشق فحاشی اور اخلاقی زوال کو فروغ دیتا ہے، کیونکہ اس میں قربت اور آزاد تعلقات جیسے موضوعات کو دکھایا گیا ہے جو ملک کے ثقافتی اصولوں کے خلاف ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ پی ٹی اے اور پیمرا کو ہدایت کرے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر نشر ہونے والے مواد کی سخت نگرانی کرے۔ مزید یہ بھی درخواست میں کہا گیا ہے عدالت اسلامی نظریاتی کونسل سے رہنمائی حاصل کرے، آیا یہ جو شو ہے اسلامی اور اخلاقی معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد فریقین کو نوٹس جاری کیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔ لازوال عشق میزبان عائشہ عمر کی میزبانی میں جاری ہے اور یہ آن لائن ڈیجیٹل میڈیا پر نشر ہو رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے مغربی طرز کے ڈیٹنگ کلچر کو فروغ دینے کا الزام ہے اس پورے شو میں۔ اس شو کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ یہ شو آن لائن نشر ہو رہا ہے، کسی بھی سیٹلائٹ چینل پر جو پیمرا سے لائسنس یافتہ ہیں اس پر اس کو نشر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی سیٹلائٹ چینل پر اس کی کوئی تشہیری مواد نشر ہوا ہے، نہ اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ جب پہلے لازوال عشق کا جو پریمیئر چلا تھا، اس کے کلپس جو جیسے ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تھے تو اس پر ہی سوال اٹھانا شروع کر دیا گیا تھے اور بڑی شدید تنقید ہوئی تھی۔ اس شدید تنقید اور سوال کے بعد پاکستان پیمرا نے ایک نوٹیفیکیشن اور ایک وضاحت ڈیجیٹل میڈیا پہ جاری کی تھی، جس کے مطابق پیمرا کے مطابق وہ کسی بھی طرح جتنے بھی سیٹلائٹ چینل ہیں جو پیمرا سے لائسنس یافتہ ہیں یا جو پیمرا کے نیچے آتے ہیں، ان میں یہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نشر ہو رہا ہے، اس لیے وہ پیمرا کے زیر انتظام نہیں آتا اور نہ ہی پیمرا کے حدود میں آتا ہے، اور نہ ہی ایسے کسی بھی آن لائن ڈیجیٹل شو میں پیمرا کوئی مداخلت کر سکتی ہے۔ لیکن اس درخواست میں فائق شاہ نے معزز عدالت سے یہ استدعا کی ہے کہ جو پیمرا ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا یا آن لائن میڈیا پر نشر ہونے والے مواد پر نگرانی کرے اور اس کی حدود اور قیود کا جائزہ لے اور اس پر ایکشن لے۔ جبکہ پیمرا کی جانب سے اس کی پہلے ہی وضاحت آ چکی ہے کہ وہ کسی بھی آن لائن یا ڈیجیٹل میڈیا پہ نشر مواد پر کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کا وہ حدود نہیں رکھتا یا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا پر معاملہ ہے تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اس میں انوالو کیا گیا ہے، کیونکہ جو مواد آن لائن ڈیجیٹل میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اس کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب کی گئی ہے کیا اس طرح کا لازوال عشق ٹائپ کا پروگرام جس میں مغربی کلچر کی ڈیٹنگ یعنی کپلز کو آزادانہ تعلقات قائم کرنے، ایک ساتھ رہنے اور شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے جو ماحول مہیا کیا گیا ہے ایک ریزورٹ میں، کیا اس طرح کا مواد دکھانا پاکستان میں کسی بھی پلیٹ فارم میں، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہو یا وہ آزاد آن لائن یا پھر کسی سیٹلائٹ چینل پہ کوئی مواد ہو تو اس کو دکھایا جائے، تو کیا وہ ایسا دکھا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور یہ بڑی اہم درخواست ہے۔ اس درخواست کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کیا ڈیجیٹل میڈیا اور آن لائن میڈیا پر ایسا مواد نشر کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جو کہ پاکستان کے کلچر اور اقدار کے منافی ہو، یا کوئی ایسا مواد جسے پاکستان کا سیٹلائٹ چینل، کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کا چینل، اسے سیٹلائٹ جو پیمرا کے نیچے لائسنس یافتہ ہے اس کو نہیں دکھا سکتا، تو اسے آن لائن کسی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ نشر کر کے دکھایا جا سکے۔ اگر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ اس طرح کے پروگرام کو یہ دیکھتی
ہے کہ کیونکہ یہ سیٹلائٹ چینل پر نشر نہیں ہو رہا، کوئی لائسنس یافتہ چینل پہ نشر نہیں ہو رہا، یہ ایک آزاد ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ نشر ہو رہا ہے، آن لائن پلیٹ فارم پہ نشر ہو رہا ہے، اور اسے فلمند بھی پاکستان سے باہر کیا گیا ہے، اور یہ آن لائن ہے، پوری دنیا اس تک ایکسیس حاصل کر سکتی ہے، یہ پوری دنیا کے لیے کیونکہ فلمند کیا گیا ہے، نشر کیا گیا ہے، تو اس لیے اسے دکھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو مستقبل قریب اور بعید میں ان تمام عناصر کی یہ حوصلہ افزائی ہوگی جو پاکستان میں مغربی کلچر، مغربی ڈیٹنگ اسٹائل کلچر اور شادی سے پہلے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے یا ایک ساتھ رہنے کے حوالے سے کپلز کی چیزوں کو ترویج دینا چاہتے ہیں اور اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جسٹس ارباب طاہر کی عدالت میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کا فیصلہ بھی آگے چل کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری پہ بڑا دورس نتائج دے گا۔ اس مقدمے کی سماعت اور اس فیصلے میں یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جائے گی کہ آن لائن اور ڈیجیٹل میڈیا پر کتنی نگرانی کی جا سکتی ہے، اس پر نشر ہونے والے مواد پر کتنا ایکشن لیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، پاکستان یہ پیمرا اور PTA، یہ کتنا اس پر قابو پا سکتے ہیں اور اس کو کتنا روک سکتے ہیں۔ یا تو اس سماعت کے بعد اس طرح کے مواد کا راستہ رک جائے گا یا اس طرح کے مواد کا راستہ کھل جائے گا، یہ بڑا اہم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ مجھے اس پوری درخواست میں بڑا عجیب لگتا ہے، جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ مغربی ڈیٹنگ کا کلچر پاکستانی کلچر نہیں ہے، بر صغیر پاک و ہند کا کلچر نہیں ہے، یہ ایک مغربی کلچر ہے، اور اس مغربی کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، تو انہوں نے، یہ کافی پرانی تقریر تھی، تو انہوں نے پاکستان میں اس طرح کے مغربی واہیات کلچر اور فحاشی کلچر کے فروغ کے حوالے سے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جب کبھی بھی ایسے کسی کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسے میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، شوز کے ذریعے ڈسکس کیا جائے گا، اور جب اس پر لوگ آواز اٹھائیں گے، سوال اٹھائیں گے، تو یہ کہا جائے گا کیونکہ ہم اپنے اس کلچر کو یہ بتانا چاہتے ہیں، مشرقی کلچر کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مغرب کے یہ کلچر ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، ہم ان کی خرابیاں اور برائیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اس طرح کے ڈرامہ سیریلز بنا رہے ہیں، اس طرح کے شوز کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کے کلچر کے لوگ مغرب جب جائیں یا مغربی کلچر سے انسپائر ہونے لگیں تو انہیں نظر آئے کہ اس کلچر کی یہ برائیاں ہیں، یہ نقصانات ہیں، یعنی ان کے نقصانات بتانے کی بات کر کے اسے غیر دانستہ طور پر اور غیر محسوس انداز سے پروموٹ کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا دیکھیں ہم یہ اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی برائیوں کو جانیں، حالانکہ وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوں گے۔ تو لازوال عشق عائشہ عمر کا اسی کا پروگرام، اس طرز کا ایک پروگرام ہے جس میں 4 کپلز آپس میں ایک ریزورٹس میں رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی جو مرد ہیں وہ 4 خواتین میں سے اپنی سوچ، اپنے رویے، اپنے خیالات جیسی خاتون کے ساتھ کو میچ کرے گا، اور جو ایک ساتھ وہ یہ بہت سے دن گزاریں گے، اور ان دن گزارنے میں وہ یہ تمام افراد یہ اس طرح اپنے ایک کپل بن جائے گا، اور یہ آپس میں تعلقات کو استوار کرنے کے حوالے سے جن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ دکھایا جائے گا۔ یعنی بغیر شادی کے اس طرح کپلس کو ایک ساتھ رہ کر پھر اس کو دکھانا اور بتانا، یہ پاکستان کے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، غیر اخلاقی تصور کیا جاتا ہے، اسے لازوال عشق کے طور پر ایک آزاد ڈیجیٹل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس چیز میں یہ اسٹیبلش ہو جائے گا کہ لازوال عشق نامی پروگرام کیا پاکستان میں اس کا ایسے شوز دکھانے کی اور مغربی کلچر کو فروغ دینے کی اور فحاشی کو دکھانے کی کیا اجازت ہے۔ جو لباس اس میں زیبتن کیا گیا ہے وہ انتہائی غیر اخلاقی ہے۔ پاکستان کے سیٹلائٹ چینلز پر ایسے لباس زیبتن کر کے ڈرامے کرنے پر پابندی ہے، لیکن آن لائن ڈیجیٹل میڈیا کیونکہ آزاد میڈیا ہے، ابھی تک اس پر کوئی ریگولر اتھارٹی نہیں بنائی گئی اور نہ ہی اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے ٹیسٹنگ کیس ہے جسٹس ارباب طاہر کی عدالت میں، اور یہ مستقبل میں فیصلہ کرے گا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا پر کنٹرول ہو سکتا ہے یا وہاں پر فحاشی کو پروموٹ کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔